دوسری جانب آج پاکستان میں ایک بہت بڑے ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور اس پروگرام کا آغاز خود وزیر اعظم عمران خان کریں گے اور اس ٹیلنٹ ہنٹ کا مقصد کھیلوں کی سرگرمیوں کا فروغ اور کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کرنا ہے. اور اسپورٹس گالا کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ انگلینڈ کے سابق فٹ بالر مائیکل اوون جو ہے اسپورٹس ڈرائیو کا حصہ بنیں گے. ویسے عثمان ڈار صاحب کو بھی ہم اس میں دیکھ رہے ہیں, وہ بھی بڑے اچھے کھلاڑی لگ رہے ہیں اس میں. وزیر اعظم عمران خان صاحب پاکستان کا سب سے بڑا, تاریخ کا میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا اسپورٹس کا ٹیلنٹ ہنٹ ڈرائیو کا آغاز کریں گے. میں امید کرتا ہوں کہ سندھ حکومت کامیاب جوان کے اسپورٹس اینڈ ٹیلنٹ ہنٹ ڈرائیو میں سندھ کے نوجوانوں کو سیاست کی نظر نہیں کرے گی. کل ہی ہم کامیاب جوان .gov.pk پر رجسٹریشن کھول دیں گے. 15 سال سے لے کر 25 سال تک کے جو ہمارے یوتھ ہیں, یہ اسپورٹس اینڈ ٹیلنٹ ہنٹ ڈرائیو اس ایج بریکٹ کے لیے ہے. تشدد جو بڑھ رہے ہیں ہمارے معاشرے میں, جو بھی واقعات ہوتے ہیں اس میں یہ آپ کو 20 سال 25 سال 30 سال کے نوجوان نظر آ رہے ہیں, انہیں انگیج کرنا ہے ہمیں. اچھا جی, مائیکل اوون بھی بڑے ایکسائٹیڈ ہیں اس اپرچونٹی کو لے کر, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت ہی زبردست آئیڈیا ہے اور بہترین ٹیلنٹ پاکستان میں وہ تلاش کریں گے. I am delighted to share the same stage with one of the world's great cricketers. Pakistan is a young country with 68% of its population under 30 years old. And I want to focus on the youth of Pakistan. I will try and connect with as many of you in Pakistan through the Kamyab Jawan program, which is a great initiative of Prime Minister Imran Khan and his special advisor for youth, Mr. Usman Dar. I want to help create new opportunities for the youth of Pakistan. We will be rolling out national trials in a talent hunt program. I want to see some of you in England being developed as professional players. I want to play an instrumental role in developing the new soccer city concept for Pakistan, which will be coming soon. زبردست. پاکستان میں ساکر سٹی کھلے گا تو آپ خود سوچ لیں کہ پاکستان میں ساکر کو لے کے کتنا ٹیلنٹ موجود ہے جس کو دنیا کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. آج جس ٹیلنٹ ہنٹ کا آغاز کیا جا رہا ہے, جس پروگرام کا آغاز کیا جا رہا ہے, اس حوالے سے بات کریں گے. امور نوجوان کے معاون خصوصی عثمان ڈار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو شامل گفتگو کریں گے. السلام علیکم عثمان صاحب اینڈ ویلکم ٹو باخبر سویرا. بڑا زبردست یہ پروگرام ہے جس کا آج انعقاد کیا جا رہا ہے, کچھ اس کے حوالے سے بتائے گا, اور یہ ٹیلنٹ ہنٹ کا طریقہ کار کیا ہوگا یہ بھی بتائیے گا. کرکٹ, ہاکی, فٹ بال, جوڈو, ریسلنگ, ٹیبل ٹینس, اسکواش, کوئی بھی ایسی اسپورٹس جس کو وہ خود سلیکٹ کرے گا, اس کا ہم پورا ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کریں گے اس رجسٹریشن ڈرائیو کے بعد. اور اس ٹیلنٹ ہنٹ سے 100 کا ایک پول جو ہم بنائیں گے نوجوانوں کا, لیٹس سے کرکٹ کا یا فٹ بال, ہاکی, جو بھی وہ پک کریں گے, پھر باقاعدہ کوچز کے ساتھ ہم ہر ریجن میں 5 دنوں کی ٹریننگ کیمپنگ کریں گے. اور اس میں سے ٹیمز بنانے کے بعد ریجنز کے اندر جو ان کے آپس میں میچز کروائے جائیں گے, انٹر ریجنز جو ان کے میچز ہوں گے, اور صوبے کی سطح پہ آپ کہیں گے 2 ٹیموں کے درمیان جب فائنل ہوگا, اور اس میں سے جو ٹیم جیت کے اوپر آئے گی وہ نیشنل سپر لیگ کھیلے گی کامیاب جوان کی. تو یہ 12 سپورٹس جیسے میں نے آپ کو کہا, ینگ میلز اور 10 کے قریب ہم نے پہلے فیز میں ینگ فیمیلز کے لیے رکھی ہیں. میں پاکستان کے نوجوانوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں, اپنے آپ کو رجسٹر کریں, اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم صوبوں کے ساتھ مل کر, فیڈریشنز کے ساتھ مل کر, متعلقہ سپورٹس اداروں کے ساتھ مل کر, جو بھی اس کی ایسوسیشنز ہیں, جس طرح ٹیلنٹ اوپر آئے گا جس کو ہم پک کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, جن کو ہم کامیاب جوان ہیروز سمجھتے ہیں اس قوم کو, اس ملک کو, انشاءاللہ تعالیٰ ہم دیں گے اس پروگرام کے ذریعے. ہمارا مقصد ہے وہ کمزور طبقے سے تعلق رکھنے والے نوجوان, وہ نوجوان جن کے پاس وسائل کی کمی ہے, گلی اور محلے میں وہ کرکٹ کھیل رہے ہیں, فٹ بال کھیل رہے ہیں, مختلف ہاکی کہہ لیں, مختلف قسم کی اسپورٹس, کیونکہ ان کی رسائی نہیں ہے میدانوں تک بھی, تو ان کو ہم انشاءاللہ گلی سے گراؤنڈ اور پھر گراؤنڈ سے فائنل راؤنڈ تک لے کے آئیں گے. اچھا عثمان ڈار صاحب, کہا یہ جا رہا ہے کہ عالمی شہرت یافتہ کھلاڑیوں سے بھی کچھ رابطہ کیا گیا ہے جو کوچنگ کی پیشکش بھی کر چکے ہیں, تو اس حوالے سے کیا نام سامنے آئے ہیں اب تک؟ دیکھیں ابھی تک تو کافی عالمی جو مختلف سپورٹس مین ہیں جیسے کرکٹ, فٹ بال, ہاکی اور دیگر ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں, جو کہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا کامیاب جوان سپورٹس اینڈ ٹیلنٹ ہنٹ ڈرائیو ہونے جا رہا ہے. پرائم منسٹر عمران خان کا یہ یوتھ کا فلیگ شپ پروگرام ہے کامیاب جوان. اس سے پہلے ہم نے 100 ارب دیے
بزنس لون کے لیے 10 ارب دیے اسکل اسکالرشپس کے لیے، اور اب اربوں روپے کی لاگت سے یہ سپورٹس پروگرام شروع ہونے جا رہا ہے۔ میں جو برٹش فٹ بالر مائیکل اوون ہے، میں ان کا بھی آپ کے پروگرام سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کامیاب جوان بطور فٹ بال امبیسیڈر پاکستان میں ہمیں کام کرنے کی اپنی معاونت کی یقین دہانی کرائی ہے، ساکر سٹی بنانے کی یقین دہانی کرائی ہے، اور وہ پاکستان کے کامیاب جوان ہیروز جو ہم فٹ بال سے پک کریں گے انہیں باقاعدہ یورپ UK لے جانے کی بات کی جا رہی ہے۔ تو بہت کچھ زبردست ہو جائے گا، کیونکہ عثمان ڈار صاحب اب پاکستان میں پوٹینشیل بہت زیادہ موجود ہے۔ کرکٹ کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو ملک میں فٹ بال کے دیوانے بہت ہیں۔ آپ وزیرستان میں دیکھ لیں کہ وزیرستان میں کرکٹ اتنی فالو نہیں کی جاتی جتنی وہاں پر فٹ بال فالو کی جاتی ہے۔ آپ صدرن پنجاب کے والے سے بھی دیکھ لیں تو وہاں پہ بھی فٹ بال بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے۔ تو یہ اس بات پہ غور کیا جا رہا ہے کہ جیسے کرکٹ اکیڈمیز ہمارے پاس ہیں، کرکٹ کلبز ہیں، تو ایسے فٹ بال کلبز اور اکیڈمیز بھی ہونی چاہیے۔ دیکھیے کامیاب جوان اکیڈمیز ہم بنانے جا رہے ہیں۔ پہلے فیز میں 12 اکیڈمیز ہم بنانے لگے ہیں۔ ان 12 سپورٹس میں جو پورے پاکستان میں بنیں گی، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، GB، اسلام آباد، پنجاب، اور ایک ہائی پرفارمنس سینٹر موومنٹ انالیسس کے لیے ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ لیب بنا رہے ہیں ہم، تاکہ وہ ہماری سپورٹس ایتھلیٹس جن کو بالنگ ایکشن یا مختلف ایکشنز یا موومنٹ انالیسس کے لیے باہر جانا پڑتا ہے، اس کے لیے بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک پورا حصہ ڈالیں گے۔ اچھا جی، تو اسی پر ذرا بات کر لیتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا عثمان ڈار صاحب، ہمارے ساتھ آپ موجود رہے۔ اب ذرا بات کر لیتے ہیں وفاقی وزیر برائے بین الصوبائی رابطہ فہمیدہ مرزا صاحبہ، اور فہمیدہ مرزا صاحبہ سے بات کرنا اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ وہ خود بھی اسپورٹس وومن رہی ہیں، بہت سے کھیلوں میں انہوں نے حصہ لیا ہے اور بڑا اچھے طریقے سے پارٹیسپیٹ بھی کیا ہے اور کافی جھنڈے گاڑے۔ تو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، ایک بار پھر سے آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا باخبر سویرا میں۔ یہ جو کھیلوں کے میدان آباد کرنے کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے کہ کسی ایک صوبے کی پارٹیسپیشن سے معاملات حل نہیں ہو سکتے، ایک کوارڈینیشن کی ضرورت ہے، تمام صوبوں کو مل کر اس میں آگے بڑھنا ہوگا۔ تو آپ کی وزارت اس سے متعلق کیا کر رہی ہے اب؟ جی بہت شکریہ اشفاق صاحب اینڈ مدیحہ۔ میں پہلے بھی یہ بتا چکی ہوں آپ ہی کے پروگرام میں کہ ہمارے پاس ایک ہے کوارڈینیشن کمیٹی بنی ہوئی جس میں سارے پروونسز کے اسپورٹس منسٹر ہیں اینڈ گلگت بلتستان کے بھی ہیں اور کشمیر کے بھی ہیں۔ تو ہم نے پورے پاکستان کے سارے ایریاز کو کور کرتے ہوئے یہ کمیٹی بنی ہوئی ہے، اور جن کے ان پٹ سے ہی ہماری پاکستان اسپورٹس پالیسی اب جو آ رہی ہے 2021 انشاءاللہ، تو وہ ان سب کے کنٹریبیوشن سے آ رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جتنا انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ ہو اور جو یونیفارمٹی چاہتے ہیں، ان کی ٹریننگز چاہتے ہیں، اس میں ہم اور کامیاب جوان پروگرام ملا کے، اور انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کے جو لیس ڈیولپڈ ایریاز ہیں جہاں انفراسٹرکچر کی کمی ہے ان سب ایریاز کو ہم کور کریں گے۔ صحیح، ٹھیک ہے فہمیدہ مرزا صاحبہ، کیونکہ آپ خود جو ہے وہ اسپورٹس میں کافی زیادہ آپ کے اتنی انوالومنٹ میں تھی وین یو ور اسٹوڈنٹ یور سیلف، سو اب ہم بھی ایکسپیکٹ کریں کہ آپ کے آنے کے بعد ہم لڑکیوں کی نمائندگی بہت زیادہ دیکھیں، کیونکہ آف کورس انفراسٹرکچر از امپورٹنٹ، لیکن نمائندگی بھی یہاں پہ دیکھا جائے۔ زیادہ تر ہم جب اسپورٹس کی بات کرتے ہیں تو ہماری یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ لڑکوں کو اسپورٹس میں لے کر آنا ہے، سو لڑکیوں کو اسپورٹس میں لانے کے لیے، ان کو انکریج کرنے کے لیے کہ وہ بھی نکلیں اور اس کو ایز اے پروفیشن جوائن کریں، کیا تجاویز زیر غور ہیں؟ جی بالکل صحیح بولا، اور میری وجہ سے ظاہر ہے کہ زیادہ خواتین آگے آنے کا سوچتی ہیں، بچیاں آگے آنے کا۔ میں بڑا ریگولر اس پہ ہم انٹر بورڈ جو کمپٹیشنز کراتے ہیں اس میں میری خاص ہدایات ہیں کہ آپ بچیوں کے جب تک نہیں کریں گے تو ہم ان کو اس طرح نہیں انسینٹیو دیتے ہیں۔ پر بہرحال باقاعدہ بڑا ریگولر یہ ہو رہا ہے، کاش میڈیا اگر اس کو اس طرح کور کر سکے تو پتہ چلے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم فیڈریشنز کو بھی پابند کر رہے ہیں کہ جب تک آپ لوگوں کی خواتین کی ٹیمز نہیں ہوں گی ہم ان کو ریکگنائز نہیں کریں گے، کیونکہ جس طرح ابھی تک چل رہا تھا اسپورٹس گورننس کا کوئی سٹرکچر نہیں تھا۔ ہماری منسٹری نے ایک تو اسپورٹس گورننس سٹرکچر دیا ہے، اس کے ساتھ ایک سرٹن گائیڈ لائنز ہیں ساری فیڈریشنز کے لیے، اور اس میں ایک یہ بہت اہم گائیڈ لائن ہے کہ خواتین کو اور ڈسیبلڈ جو اسپیشلی ہم کہیں کہ ڈفرینٹلی ایبلڈ بچے ہیں کہ ان کو بھی کس طرح موقع اس میں ملنے چاہیے ہیں، تو وہ سب ہماری پالیسی کا حصہ ہے۔ اچھا، ایک اور مسئلہ جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف شہروں میں
اسپورٹس کمپلیکس تو موجود تھے، قائم کیے گئے تھے، لیکن اب وہ تباہ ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ ان کی مینٹیننس وغیرہ پر وہ خیال نہیں رکھا گیا ماضی میں. ان کی بحالی کے لیے اور وہاں پر سرگرمیاں جاری رکھنے کے لیے کیا اقدامات سوچے ہیں آپ نے؟ جی بہت امپورٹنٹ بات پہ آپ نے نشاندہی کی ہے. اگر کہیں تھے تو برے حال میں تھے، اور خود میں اگر پاکستان سپورٹس کمپلیکس کی بات کروں جو اسلام آباد کا، وہ جتنے برے حالات میں تھا اس کی پوری رپورٹ ہے جو میں کسی دن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں گی. میں نے وہ لینے سے پہلے ساری اس کی کمپلیٹ ایک وہ رپورٹ بنوائی تھی اور جو حالات تھے. اب ہم سب کی اپ گریڈیشن پہ کام کر رہے ہیں، اور جو صوبوں میں انفراسٹرکچر ہے اس کے حوالے سے ہم نے صوبوں کو ڈائریکشن دی ہے کہ پلیز پہلے آپ کے انفراسٹرکچرز کو بہتر کیجئے اور جہاں نہیں ہے وہاں بنائیے. اور کوئی بہت بڑے کمپلیکسز کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم چھوٹے چھوٹے گراؤنڈ بھی لوگوں کو دیں گے، اور جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ حکومتی زمینوں پہ انکروچمنٹ ہو جاتی ہے، قبضے ہو جاتے ہیں، کہ ان سب زمینوں کو خالی کرائیں اور اپنے جوانوں کے لیے پلے گراؤنڈز بنائیں، آباد کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ خواتین کے لیے ان کے اسکولوں میں اور جو بھی اس طرح ہم انڈور جمز وہ بنا سکیں تو وہ اس کے اوپر سارے صوبوں کو بھی ہدایت ہے، اور میں خود بھی اس پہ فوکس کر رہی ہوں. اچھا، اور ساتھ میں فہمیدہ صاحبہ کیا لگتا ہے کہ انشاءاللہ بڑے زبردست پروگرام کا انعقاد آج کیا جا رہا ہے، سو اس پروگرام کا آگے جا کے امپیکٹ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جیسے ابھی ہم نے ٹوکیو اولمپکس جو دیکھا، ٹوکیو اولمپکس وہ دیکھ کے تو ابھی بھی دل دکھتا ہے کہ بھئی ہوا کیا ہمارے ساتھ پاکستان کی، ہم کہاں کھڑے تھے اور ہم کہاں پر آ گئے. سو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہمیں بین الاقوامی سطح پر بھی ہمیں کافی زیادہ ہیلپ آؤٹ کرے گا پاکستان کی نمائندگی باہر کرنے میں؟ جی بالکل کرے گا. دیکھیے خرابی بہت سالوں کی جو پیدا کی ہوئی ہوتی ہے اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ فیڈریشن اپنی اکیڈمیز بنائی ہوئی ہیں، خود ہی کوچز بن جاتے ہیں، خود ہی عہدیدار ہیں فیڈریشن کے، خود ہی کھلاڑی ہیں، تو میرٹ کا گلا گھونٹ رہا ہے. اس طرح ہمیں جب ہم میدان کھول رہے ہیں، ہم لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، اور اس ٹیلنٹ ہنٹ کے ذریعے کہ جب بچے آگے آئیں گے ان کو وہ موقع ملیں گے کہ وہ اپنا پوٹینشیل، کیونکہ بہت ہے اس ملک میں، صرف مواقع دینے ہیں تو وہ ان کو جو نہیں مل رہے تھے کہ وہ جب کھل کے سامنے آئیں گے وہاں سے ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ جی یہ ہمارے ملک کے ٹیلنٹ ہے، اور اس میں فیڈریشنز کو بھی ان کو دینا پڑے گا، ایک میرٹ کی طرف لانا پڑے گا، ٹرانسپیرنسی کی طرف لانا پڑے گا. اس وقت آپ نے دیکھا کہ اگر طلحہ طالب کے فادر کوچ تھے تو ان کو نہیں، کسی اپنی ممبر کو لے گئے. آج بھی میرے پاس جو لسٹیں آتی ہیں اس میں وہ کوچ بھی خود ہیں اور کھلاڑی بھی خود ہیں، عہدیدار بھی خود ہیں. تو اس طرح کے نظام میں یقیناً جو میرٹ پیچھے رہ جاتا ہے، جو ہمارے بچے سفر کرتے ہیں، کہ ان کے لیے یہ دروازے کھولے گا کہ وہ آگے آئیں گے، اور وہ خود آپ کے میڈیا کی نظر اور آپ کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ ان کی طرف فوکس لے کے جائیے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ، وفاقی وزیر ہیں آپ بین الصوبائی رابطہ کی، اور آپ کی کاوشیں کافی ہیں. آئی ہوپ کہ ان کا امپیکٹ بھی ہمیں آن گراؤنڈ نظر آئے، اور پاکستان میں کھیلوں کی بحالی اور جس طرح سے لڑکیوں کو موقع ملنے چاہیے ویسے مزید ان کی نمائندگی بڑھتی نظر بھی آئے. انشاءاللہ. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف ہم جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا.